السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی میرا یوٹیوب چینل اشال جواد۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، کمنٹ، فالو اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں نا، میں کھڑا ہوں سورج کی مخالف سائڈ پہ بالکل۔ اب میرے سامنے سورج ہے بالکل، اور سورج کی جو روشنی ہے اس کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کی جو روشنی ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوتی بالکل یعنی ختم ہو جائے گا۔ جب سورج ڈھل جائے گا، غروب ہو جائے گا نا، تو پھر اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ ابھی تک اس کی روشنی کافی قائم ہے، روشنی ابھی تک اس کی نظر آ رہی ہے۔ اب سردیوں میں جب میرے ولاگ کا ٹائٹل بھی یہی ہے کہ سردیوں میں جب سورج نکلتا ہے، حالانکہ وہی سورج ہوتا ہے، وہی دھوپ ہوتی ہے، پھر وہ حدت جو ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں نظر آتی؟ تب جو کہنے میں جو ٹمپریچر ہوتا ہے، اب گرمیوں میں سورج نکلتا ہے تو صبح کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے، جیسے جیسے سورج نکلتا ہے پھر ٹمپریچر بڑھتا بڑھتا ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہی ٹمپریچر 52 تک چلا جاتا ہے۔ میں اپنے گاؤں میں کی بات کروں، اپنے علاقے کی، جس علاقے سے میرا تعلق ہے، جہاں میں بلانگ کرتا ہوں، یہاں پہ ٹمپریچر 52 ڈگری تک چلا جاتا ہے ایک ٹائم پہ۔ 52، جی ہاں، ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے۔ لیکن ابھی اس وقت جہاں پہ ابھی میں کھڑا ہوا ہوں، کام کر رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں، ابھی مطلب دس ٹائم ابھی یہاں کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ مطلب زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ ابھی کا جو ٹمپریچر میں بات کر رہا ہوں وہ ہوگا 15، 17، اس سے بھی کم ہوگا۔ ابھی میں کھڑا ہوا ہوں تو مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی، دھوپ میں کھڑا ہوں، سورج کی مخالف سائڈ پہ کھڑا ہوں۔ تو ابھی اگر میں بائک پہ بیٹھ جاؤں ابھی کسی سواری ایسی پہ جس پہ مجھے تیز ہوا لگے، تو اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ میرے حساب سے مزید کم ہو جائے گا۔ حالانکہ ٹمپریچر وہی رہے گا لیکن مجھے ٹھنڈ لگے گی، محسوس ہوگی ٹھنڈ۔ اگر یہاں پہ میں جیسے کھڑا ہوں، کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں میں نے نیچے نا بھی ایک چیز پہنی ہوئی ہے، تو اوپر میں نے نا یہ میرے موٹے کپڑے ہیں جو میں پہنتا ہوں سردیوں میں، یہ موٹے جن کو موٹے کپڑے پہنتے ہیں بولتے ہیں، وہ بھی پہنے ہوئے ہیں میں نے۔ ابھی میں جس کھڑا ہوں، اگر میں کپڑے آدھے اتار دوں، مطلب صرف ایک بنیان اور نیچے ایک شلوار پتلی سی وہ پہن لوں، مجھے ہلکی ہلکی سردی محسوس ہوگی۔ ابھی نہیں ہوگی تو کچھ ٹائم بعد ہو جائے گی۔ ابھی میں نے پاؤں میں نا بند جوتے پہنے ہوئے ہیں ابھی، حالانکہ میں کھڑا ہوں جس جگہ پہ نا، آپ اندازہ نہیں کریں کہ میرے سامنے بالکل پانی کھڑا ہوا ہے نیچے، یہ دیکھیں نیچے پانی کھڑا ہوا ہے، نالے میں بھی پانی ہے۔ یہ میرا گھاس ہے جی، جو ہم کاٹنے آتے ہیں، آج ہم نے نہیں کاٹا لیکن ویسے کاٹنے آتے ہیں۔ اور یہ سامنے بھی گندم کی فصل ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سورج ہے، اور ابھی یہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں، یہ دیکھیں۔ تو یہاں پہ نا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں سورج محسوس کیوں نہیں ہوتا، مطلب سورج تو نکلتا ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں گرمی کیوں نہیں لگتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں سورج کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں اور ادھر کونے میں کھڑا ہوا سورج۔ گرمیوں میں سورج بالکل ادھر نا، اس سائڈ پہ نا، اس سائڈ پہ جاتا ہے اور نکلتا پتہ کہاں سے ہے؟ اس سائڈ سے، ادھر سے نکلتا ہے سورج، ادھر سے۔ اب سردیوں میں سورج وہاں سے نکلتا ہے، اس سائڈ سے، وہاں سے جاتا ہوا وہاں جا کے غائب ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کی ڈیوریشن بہت میٹر کرتی ہے، اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی جو سورج کی جو دن کی ڈیوریشن ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے مطلب 8 گھنٹے یا میکسیمم 9 گھنٹے 10 گھنٹے ہوتی ہے، ایسے زیادہ نہیں ہوتی۔ پر زیادہ سے زیادہ جو سورج جب نکلتا ہے وہاں سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک نا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 10 گھنٹے ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن گرمیوں میں یہ چیز الٹ ہو جاتی ہے۔ الٹ سے مراد یہ ہے کہ چینج ہو جاتی ہے۔ اب گرمیوں میں جو سورج نکلتا ہے نا وہ 8 مطلب وہ 15 گھنٹے رہتا ہے، دھوپ رہتی ہے 15 گھنٹے، تقریباً 14-15 گھنٹے رہتی ہے دھوپ۔ اب پیچھے آپ اندازہ لگا لیں، 14-15 گھنٹے دھوپ رہتی ہے تو پھر رات کتنی بجتی ہے؟ 9 گھنٹے 10 گھنٹے۔ اب جب سورج زیادہ ٹائم تک رہے گا تو الٹیمیٹلی موسم چینج ہو جائے گا۔ اب جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھ جائے گا زمین کا۔ اب چونکہ یہاں پہ اب سورج تھوڑا ٹائم نکلتا ہے، زیادہ دیر رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ الٹیمیٹلی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہے جو
اب ایک سادہ سی مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز کہ جو کسی کو سمجھ نہ آئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، معاملات ایسے چلتے ہیں۔ اب دن کے ٹائم پہ رات کے ٹائم پہ معاملات ایسے چلتے ہیں۔ اب اس وقت میں اب سورج کی مخالف سائڈ پہ ہوگا، ابھی میں چھاؤں میں کھڑا ہو جاؤں نا کچھ ٹائم کے لیے تو مجھے باقاعدہ سردی محسوس ہوگی چھاؤں میں، حالانکہ دھوپ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود مجھے سردی محسوس ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اندر کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ ہے 37 ڈگری، 37 ہمارے جسم کا۔ جب باہر 37 سے کم ہوگا، 10 پہ آئے گا، 15 پہ آئے گا تو ہمیں سردی محسوس ہوگی۔ اب جب ٹمپریچر 37 سے اوپر جائے گا نا تو پھر ہمیں پھر نا وہ گرمی محسوس ہوگی۔ تو یہ الٹیمیٹلی چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو نا میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، ایک چیز اور جو میں اس میں نا ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ نکل گئی ہے۔ اب دنیا کے بہت سارے خطے ایسے بھی ہیں، مطلب امریکہ کی ایک ریاست ہے میرے خیال سے الاسکا ہے، یہ پتہ نہیں ایسی کوئی ریاست نام ہے میرے خیال سے اس ریاست کا۔ اب وہاں پہ نا سورج میرے خیال سے پتہ نہیں کچھ 54 دن کے لیے یا 56 دن کے لیے، پتہ نہیں 60 دن کے لیے نا اب غروب ہو گیا ہے، یعنی اب سورج وہ 2026 میں نظر آئے گا، وہاں پہ اس سے پہلے نظر نہیں آئے گا۔ تو وہاں کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ بہت کم ہو جاتا ہے، چونکہ ٹمپریچر اسی لیے کم ہو جاتا ہے کیونکہ سورج تو ہوتا نہیں ہے جو مطلب زمین کو یا ہیٹ دے، مطلب گرمی دے۔ اب ویسے ہی وہ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ نا سورج کم ہی نظر آتا ہے۔ اب کم آتا ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ اب سورج غروب ہو گیا وہاں پہ ہمیشہ، یعنی 1 مہینے کے لیے، 2 مہینوں کے لیے۔ اب جنوری میں جا کے نا، جنوری 2026 میں جا کے نا دوبارہ سے نا یعنی وہاں پہ سورج نظر آنا شروع ہوگا، اور پھر نا وہاں پہ زندگی واپس اپنی نا مطلب نظر آئے گی، اپنی اس پہ اپنے جوبن پہ آئے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ زندہ نہیں رہتے یا وہاں لوگ چلے جاتے ہیں وہاں سے کہیں، وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، لوگ زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کی عادی ہو چکے ہیں۔ اب وہ بغیر سورج کے رہنا سیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اس علاقے میں رہتے ہیں، کئی سالوں سے رہتے ہیں۔ اب آپ ایک بچے کو جا کے نا کسی ایک جنگل میں چھوڑ دیں، جنگل سے بعد کسی جنگلی قبیلے کے حوالے کر دیں، بھلے وہ آپ کا ماڈرن بچہ ہو، اب اسے جنگلی قبیلے کے حوالے کر دیں گے نا تو وہ انہی کے حساب سے نا بڑا ہوگا، انہی کے حساب سے معاملات سیکھے گا، انہی کے حساب سے وہ شکار کرنا سیکھے گا، رہنا سارا کچھ ان کے حساب سے سیکھے گا۔ تو ہوگا آپ کا ہی بچہ، خون آپ ہی کا ہوگا، لیکن وہ ان کے حساب سے رہنا سیکھ جائے گا۔ ایسے ہی معاملات ادھر بھی چلتے ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی نا معاملات ایسے ہی چلتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ رہنا سیکھ جائے گا یا ہو جائے گا تو وہ مطلب زندہ نہیں رہے گا یا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے حساب سے مطلب آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے وہ پتہ نہیں اب کیسے ان کے ساتھ رہے گا، کیسے ان کے ساتھ زندگی گزارے گا، لیکن وہ رہنا سیکھ لیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اشال جواد، تو اس کو زیادہ سے زیادہ نا سبسکرائب کیجیے اگر نہیں کیا تو، ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سورج، بعض علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں سورج زیادہ دیر رہتا ہے، کئی دن تک سورج رہتا ہے۔ اگر رہ جائے سورج، یا سورج کچھ ٹائم کے لیے نا غروب ہو جائے، مطلب 1 سال کے لیے اگر سورج نظر آنا بند ہو جائے نا 1 سال کے لیے، تو زمین کا جو ٹمپریچر ہے وہ ناقابل یقین حد تک گر جائے گا، اور اتنی ٹھنڈ ہو جائے گی کہ اس میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ ایسا کبھی نہ ہو، حالانکہ ایسا ہوا تھا آج سے کوئی میرے خیال سے کوئی 200-300 سال پہلے، یا میرے خیال سے زیادہ بھی اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، ایسا ہوا تھا۔ آئس ایج اس کو بولتے ہیں، منی آئس ایج تھا یا آئس ایج اس کو بولتے تھے۔ ایسا ہوا تھا کہ ٹمپریچر نا ناقابل یقین حد تک گر گیا تھا، اور کافی لوگ نا یعنی سینکڑوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ مر گئے تھے اس ٹائم پہ بھی، آئس ایج کے ٹائم پہ۔ تو ایسا ہوتا ہے، اب پوری دنیا میں نہیں ہوا تھا، کچھ خطوں میں ایسا ہوا تھا۔ آئس ایج اس کو بولتے ہیں، منی آئس ایج میرے خیال سے ہوئی تھی، یا فل آئس ایج تھی، یا ایسا ہی کچھ تھا۔ تو اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ اگر آئس ایج آ جائے نا، آئس ایج
تو اس کی پتہ نقصان پتہ کیا ہوگا؟ نیٹ رزلٹ اس کا یہ ہوگا کہ جو فصل ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، زمین پہ فصل اگنا بند ہو جائے گی، اس کا بڑا سے بڑا نقصان اس کا یہی ہوگا، اور دیگر بھی بہت سارے اس کے نقصانات ہوں گے، نقصانات دیگر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بڑا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ انسانیت کا نا یعنی تقریباً خاتمہ ہو جائے گا ایک طرح سے۔ اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔